پاکستان کا تمام مینڈیٹ 90% جو ہے اس ٹائم خان صاحب کے ساتھ ہے. آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ 3 گھنٹے میں جلسہ بھی کرے اور جلسے فارغ بھی کرے. مارنگ نے ریلی نکالی تھی اور اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا، شیلنگ تو اس پہ بھی ان خواتین پہ بھی ہوئی. تو غلط کیا نا. کون سا طریقہ ہے؟ مریم کو کیوں عدالت میں پیش نہیں کر رہے؟ مریم نے اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں نہیں دی، ان کے باپ نے اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں نہیں دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار حاضر. ناظرین، آج ہم تحریک انصاف کے جلسے اور جلوسوں کے حوالے سے بات کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں جو جلسہ ہوا اور جس میں خیبر پختونخوا کے اراکین اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بھی اس میں شرکت کے لیے آئے، لیکن راستے میں رکاوٹیں تھیں اور وہ پیدل آئے. کیا صورتحال تھی؟ اس حوالے سے ہم بلوچستان کے تحریک انصاف کے صدر محترم عمر خان اچکزئی صاحب سے بات کریں گے. اچکزئی صاحب، یہ جو جلسہ اور جلوس ہوا اور علی امین گنڈاپور کو روکا بھی گیا، کیا صورتحال تھی؟ بہت مہربانی بیدار صاحب، آپ نے بڑی اچھی ٹاپک چھیڑی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، جو مریم صاحبہ ہے وہ آج پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے اور وہ ایک نفرت پھیلا رہے ہیں قوموں کے درمیان، صوبوں کے درمیان، اور اس کی جو سلسلے اس تک پنجاب تک سلسلہ ان کا توجہ مرکوز ہے. اب انہوں نے کے پی کے کو ایک الگ ریاست سمجھا. ہم اگر اس طرح رویہ کریں گے کہ کے پی کے کو ہم پشتون بیلٹ کو یا جو بھی وہاں پہ ہیں ان کو ہم اپنے پاکستان سے الگ رکھیں گے تو یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہوگی. یہ سلسلہ اس قسم کا ہے جیسا ایک سلسلہ ہم سے بنگلہ دیش کٹ گیا، اس طرح یہ ایک سٹیپ لینا چاہ رہا ہے کہ خدا نخواستہ کل کے پی کے پاکستان سے کٹ نہ جائے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ وہاں پہ جلسے کرے، جلوس کرے، لیکن وہ پنجاب میں آ کر ایسی حالات پیدا کرتے ہیں کہ جس میں امن و امان کی صورتحال. دیکھو خان صاحب دیکھو، پنجاب میں اریسٹ ہے، پنجاب کے جیل میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے. ہمارے ملک ہے، ہم جس صوبے میں جائیں، ہم جس شہر میں جائیں بیدار صاحب، ہم جلسہ کر سکتے ہیں، ہماری مرضی ہے، ہمارے ملک ہے. اگر وہاں پہ نون کر سکتا ہے، وہاں پہ تحریک پیپلز پارٹی کر سکتا ہے، وہاں پہ جمعیت کر سکتا ہے، وہاں پہ جماعت اسلامی کر سکتے ہیں، وہاں پہ دوسرے جو مذہبی تنظیمیں وہ کر سکتا ہے، ایم کیو ایم جلسے کر سکتا ہے، تو ہمیں کیوں جلسوں کی اجازت نہیں دیتے؟ ہمارے اوپر کیا کس چیز کی وہ لگی ہوئی ہے، پابندی لگی ہوئی ہے کہ جی آپ جلسہ نہ کریں؟ جلسے کی تو اجازت دی انہوں نے ٹائمنگ دی کہ یار یہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک آپ کر سکتے. یہ کس طرح اتنے بڑے پارٹی کو، پاکستان کا اتنا بڑا پارٹی ہے جو اس ٹائم پاکستان کا تمام مینڈیٹ 90% جو ہے اس ٹائم خان صاحب کے ساتھ ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ 3 گھنٹے میں جلسہ بھی کرے اور جلسے فارغ بھی کرے. لوگوں نے دور دور شہروں سے آنا ہے، بلوچستان سے جانا ہے، سندھ سے جانا ہے، سندھ کے مختلف شہروں سے جانا ہے، کراچی سے جانا ہے، پنجاب کے مختلف شہروں سے جانا ہے، اور کے پی کے سے آنا ہے. تم نے کیا کہ کے پی کے پہ جو ہے کے پی کے سے لے کر پنجاب تک تم نے کنٹینر لگائے ہوئے اٹک کے پل سے کہ کیا نہ جائے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ پنجاب یہ وزیر اعلیٰ ملک کا وزیر اعلیٰ ہے، ایک پنجاب صوبے کا وزیر اعلیٰ. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ 90%، اگر 90% خان صاحب کے پاس ساتھ ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو پنجاب کے لوگ اٹھ جاتے پھر اور آ جاتے اور جلسہ کامیاب ہوتا. یہ جو آپ کا پنڈی کا جلسہ تو پنجاب لاکھوں کی تعداد میں نہ نکلے، لاکھوں کی تعداد میں نہ آئے، تو انہوں نے شیلنگ کی. آپ نے دیکھا جیسے ایک انڈیا کشمیر پہ بھی اس طرح شیلنگ نہیں کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں پر، اپنے پاکستانیوں پر آپ نے اس طرح شیلنگ کی کہ لوگ سانس نہیں لے سکتے تھے، عورتیں اس کے اندر. پھر تم نے اس پر فائرنگ کی ہے، لوگ زخمی ہوئے ہیں. کہتے ہیں جو پنجاب کے پی کے سے جو ہے وہ مختلف مشنری آتی ہے اور وہ کنٹینر ہٹاتے ہیں، کہ کنٹینر کیوں نہ ہٹائے؟ نہیں، شیلنگ تو انہوں نے یہاں پہ مسنگ پرسن کے حوالے سے جو مارنگ نے ریلی نکالی تھی اور اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا، شیلنگ تو اس پہ بھی ان خواتین پہ بھی ہوئی. تو غلط کیا نا.
تو اس پہ کون سا اس نے اچھا کیا؟ اس پہ کون لوگوں نے اس کو ستارہ امتیاز دیا یا پرائڈ آف پرفارمنس دی ہے؟ وہ اچھا تو نہیں کیا. ایک خواتین نکلے ہیں احتجاج کر رہے. اگر ہماری جمہوریت میں ہم احتجاج کا حق نہیں رکھتے ہیں تو کیا ملک ہے؟ پھر تو ملک نہیں ہے, پھر تو ملک تباہ ہے. اگر ہم کے پی کے سے امین گنڈاپور آتا ہے اور وہ اپنے لاکھوں لوگوں کے ساتھ آتا ہے سوابی اور خیبر پختونخوا سے, ان کے راستے رک جاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ ڈر ہے کہ ادھر لاکھوں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, خدا نخواستہ یہی دھرنے میں تبدیل نہ ہو جائے. گوہر کو تم جو پارٹی کا چیئرمین ہے, قائم مقام چیئرمین ہے, ان کو تم نے گریبان سے کھینچا, پولیس ان کو کھینچ کے لے جا رہا ہے. عمر ایوب کو لے کے جا رہا ہے, شبلی براز کو لے کے جا رہا ہے, سلیمان اکرم راجہ کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے, علیمہ صاحبہ کو لے جا رہے, اس پر ایف آئی آر کاٹ رہے, اس کی بہنوں پر ایف آئی آر کٹ رہے. وزیر اعلیٰ سے کے کپور اتنے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, ان پہ روزانہ ایف آئی آر کٹ رہے, ان کو روزانہ عدالتوں میں پیش کر رہے. کون سا طریقہ ہے؟ مریم کو کیوں عدالت میں پیش نہیں کر رہے؟ مریم نے اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں نہیں دی, ان کے باپ نے اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں نہیں دی, ان کے بھائی نے اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں نہیں دی, اس کے چاچے نے اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا نہیں کہا. اب کیا صورتحال ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم 4 تاریخ خان صاحب نے اعلان کیا بروز جمعہ ڈی چوک پہ اسلام آباد میں ہم پھر اکٹھے ہو رہے ہیں. میں یہاں سے ہر جلسے کے لے جاتا ہوں, اب پھر اکٹھے ہو رہے ہیں وہاں پہ, پھر ہم اکٹھے ہیں. یہ چلائیں, یہ کب تک چلائیں گے؟ آپ نے دیکھا کہ جیل تک ہمارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچے, جیل پہ پہنچے, جیل کے گیٹ کھول, ہم نے خان صاحب کو نکالنا ہے. اتنے لوگ تنگ ہو گئے, لوگ پریشان ہیں کہ کیا خان صاحب کو کیوں جیل میں ڈالا ہوا ہے؟ آیا خان صاحب کو ایسی کوٹری میں ڈالا ہوا ہے, چکی میں ڈالا ہوا ہے, جس کا ایک پرانا کولر پڑا ہوا ہے, اور وہاں پہ جو سیفٹی ٹینک ہے, جو وہاں پہ گندے پانی کا لین ہے, وہ خان صاحب کے کمرے کے باہر ہے, اور وہ قصدن سے بند کر دیتے ہیں, اور اس کی بدبو جا کے خان صاحب کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. اچھا, یہ 4 تاریخ کا جو جلسہ ہو رہا ہے, اس میں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں, اور اس کو کتنے گھنٹے کی اجازت دی گئی ہے یہاں پر؟ وہ تو ابھی بھی معلوم نہیں کہ کیا ہمیں اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے. ابھی تک تو اس نے کوئی چیز نہیں کی ہے. ہمیں جب بھی اجازت دیتا ہے بیدار صاحب, جلسے کی رات ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ جی ابھی رات 1400 کلومیٹر بلوچستان سے اور جوب سے, لورلائی سے, بلوچ بیلٹ سے کس طرح پہنچیں گے اسلام آباد. وہ ہمیں اس ٹائم اجازت دیتے ہیں جس ٹائم صبح جلسہ ہو, اور وہ جلسے میں کہتا ہے جی 3 گھنٹے کے بعد آپ نے 6 بجے تک آپ نے جلسہ ختم نہیں کیا تو جی گرفتاریاں ہے, لاٹھی چارج ہے, بے عزت ہے, سامان سٹیج اکاڑ دیتا ہے, جو آپ کے ساؤنڈ سسٹم ہے ان کو زمین پہ پھینک دیتے ہیں, لائٹیں بجھا دیتا ہے. یہ کوئی ملک ہے؟ اس طرح ملک لوگ چلا رہے ہیں. اگر اس طرح ملک چلائیں گے تو پاکستان کے اندر لوگ یقیناً بیزار ہو جائیں گے. ابھی بھی لوگ تنگ ہیں. اب تم اسٹیبلشمنٹ کا نام لے رہے, فوج کا نام لے رہے. فوج تو ہمارے معزز ادارے ہیں. فوج کو تم کیوں سیاست میں گھسٹ رہے ہو؟ فوج کا کیا کام ہے سیاست میں؟ تم بار بار فوجوں کو جو ہے اس کو سہارا بنا رہے ہو. اگر ہمارے امین گنڈاپور صوبے کے ایک چیف ایگزیکٹو ہے, اگر وہ جا کے ایک آرمی چیف سے, آرمی جنرل سے ملاقات کرتے ہیں تو اس کے لیے صبح پروپیگنڈے شروع کرتے, اور آپ جا کے اس سے صبح دن رات ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے لیے کوئی ممانت نہیں ہے. ہمارے لیے ہر چیز کی ممانت ہے, ہمارے لیے جلسے کی ممانت ہے, ہمارے لیے جلوس کی ممانت ہے. ہمارے اوپر ایف آئی آر کٹ رہے ہیں, ہم دہشت گرد ہیں. ہم کس چیز کے دہشت گرد ہیں؟ اگر 4 تاریخ کو انہوں نے اجازت نہیں دی تو کیا صورتحال بنی؟ 4 تاریخ کو اجازت دیں گے. ہم نے نیکسٹ جلسہ لاہور کے اندر کرنا ہے. نیکسٹ جلسے خان صاحب نے اعلان کیا ہے, ڈی چوک پہ ہوگا, خامخواہ ہوگا, اس کے بعد ہم لاہور جائیں گے. لیکن اگر ہمیں اجازت نہیں دیں گے یہ ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے. ہم صاف ستھرا کہتے ہیں کہ برائے مہربانی وہ ہوش کے ناخن لے. وہ اپنی چوریاں چھپانے کے لیے, اپنی 2 نمبری گورنمنٹ کو اقتدار کو دوام دینے کے لیے وہ ہماری جلسے جلوس کو نہیں چھوڑ رہے. اگر ہماری جلوس جلسے کو نہیں چھوڑیں گے تو یہ بھی نہیں بیٹھیں گے. اس کی اقتدار بھی جانے والا ہے. یہ کم ہے, اس کے دن گن چکے ہیں. یہ انشاءاللہ یہ اکتوبر کے لاسٹ تک یہ فارغ ہو جائیں گے. نئے الیکشن ہوں گے, نئے سلسلے ہوں گے. جو انہوں نے الیکشن کمیشن کو استعمال کیا, جو انہوں نے دوسرے اداروں کو استعمال کیا, سب ان کو لعنت بھیج رہے. کیا پاکستان اس طرح درپدر ہے؟ پاکستان کو لوگوں نے اس طرح فقیر اعظم بنا دیا, جا کے ہر ایک کی گود پڑھ رہے. لوگ اس سے ملتے نہیں, وزیر اعظم ملک کے صدر اس سے ملتے نہیں, یہ جا کے زبردستی اس سے گود ملتے ہیں. ہمارے ملک کا یہ ایک سلسلہ ہے. ہمارے ایک عزت, ایک وقار تھا دنیا میں, وہ تباہ کر دیے. اب یہ فقیر اعظم نے کچکول لیا ہوا ہے. اب یہ 7 ارب ڈالر جو ان کو منظور ہوا ہے IMF کے, یہ بھی ایک آ جائیں گے.
یہ کھا جائیں گے اور یہ غریب عوام کا مقروض ہو جائیں گے اور یہ ملک در پدری کی طرف جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے روڈوں کا, آپ بلوچستان کا ایک چیز لے لیں, بلوچستان میں جو روڈ کوئٹہ میں بن رہے ہیں, آپ نے کوئی فٹ پاتھ کا کنسپٹ دیکھا ہے؟ یہاں پر کنسپٹ ہی نہیں فٹ پاتھ کا. بیڑ بکریوں کی طرح ہم روڈ پہ جاتے ہیں, اسی روڈ پہ گاڑی ہے, اسی روڈ پہ رکشہ ہے, اسی روڈ پہ فروٹ کی ریڑھی, اسی روڈ پہ موٹر سائیکل ہے, اسی پیدل ہے. کوئی کنسپٹ نہیں. ہمارے صوبے کو آپ دیکھ لیں, ہمارے بلوچستان کو کہاں تک پہنچا دیے, اتنے بڑے صوبے کو. ہمارے ملک کس چیز سے مالا مال نہیں ہے؟ ہمارے ملک کرومائٹ سے مالا مال ہے, سنگ مرمر سے مالا مال ہے. یہ صوبہ خاص کر بلوچستان ہمارے ملک سوئی گیس سے ہیں, ہمارے ملک دنیا کے بہترین فروٹ دینے کے ہیں. ہمارے صوبے سے جو ہے کوئلے کا ہے, ہمارے کے پی کے میں زمرد نکل رہے, سونے کے پہاڑ ہے, سونے کی چٹان ہے. ہمارے یہاں ملک کے اندر جو ہے پٹرول تک ہے. آپ ہمارے ملک کو استعمال کرو, ہمارے ملک کے چیزوں سے فائدہ لے لو, ہمارے ملک کے معدنیات سے فائدہ لے لو. ہمارے ملک میں کون سی معدنیات نہیں ہے؟ عمر خان عزیز صاحب بہت بہت شکریہ, کیونکہ ٹائم کم ہے اور آپ نے بات کی دھرنے کی, اگر اجازت نہیں دی تو وہ صورتحال بعد میں معلوم ہو جائے گا. ناظرین, آپ نے عمر خان شیخزئی صاحب جو صوبائی صدر ہیں تحریک انصاف بلوچستان کے اور سپورٹس مین ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ 4 تاریخ کو جلسہ جلوس ضرور ہوگا. اگر اجازت نہیں دی تو وہ پھر بعد میں سوچیں گے کہ کیا ہوگا. اس وقت تک قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.